بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الیکشن جو قریب آتے جا رہے ہیں، الیکشن کو ملتوی کرنے کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں ذہن میں آتی جا رہی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ آج بھی ایک بہت بڑا استعفیٰ آیا ہے اور اس استعفے کا بڑا گہرا تعلق ہے الیکشن کے ہونے سے اور الیکشن کے نہ ہونے سے۔ یہ بھی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے صنم جاوید خان کے حوالے سے جو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح ان کے کاغذات کی جو اپیل تھی ہائی کورٹ کے اندر تھی، اس میں مسلم لیگ نون کے تقریباً 50 کے قریب جو وکلا ہیں وہ جناب آئے تھے صنم جاوید صاحبہ کے کاغذات مسترد کروانے کے لیے۔ وہ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، سب سے پہلے الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن میں ہونے میں تقریباً 1 مہینہ باقی ہے اور ابھی بھی جو ہے الیکشن کو روکنے کے لیے اس کے اوپر وار کیے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر ایک قرارداد منظور کی گئی اور اس قرارداد کے اندر جو ہے جس طرح دیکھا گیا کہ حامد میر صاحب نے بتایا کہ سینیٹر کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن یکدم سے قرارداد بھی منظور ہو گئی اور اس قرارداد کے اوپر پھر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس قرارداد کی سپورٹ کر دی اور انہوں نے بھی کہا کہ قرارداد ٹھیک ہے، موسم خراب ہے، سیکورٹی کی صورتحال خراب ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو بات تھی نا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے سینیٹر عفنان اللہ نے تو بڑی ہی زبردست تقریر کی، الیکشن کو انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی، اس میں 10 میں سے 10 نمبر آپ انہیں دے سکتے ہیں، بڑا ہی زبردست انہوں نے اس کے اوپر بولا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے خاص طور پر جو مریم نواز صاحبہ ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسا ٹویٹر پر بھی پیغام نہیں آیا جس میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ہر صورت میں الیکشن چاہتی ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ جو سینٹ کی قرارداد ہے، مولانا فضل الرحمان کا پھر بیان آنا اور اس کے علاوہ جو ہے مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے کوئی بیان نہ آنا، ان کی خاموشی ہونا، تو وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کسی طرح سے آگے چلے جائیں، تھوڑے سے ڈیلے ہو جائیں جس طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اب جو سینٹ کے اندر قرارداد پاس ہوئی ہے، اس کی باقاعدہ طور پر کاپی انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی بھیج دی ہے۔ لیکن اب جو سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو سیکٹری الیکشن کمشنر ہیں، سیکٹری الیکشن کمشنر عمر حمید صاحب، ان کا استعفیٰ آ گیا۔ یہ خبریں پہلے بھی چل رہی تھی لیکن اب ذرائع سے یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے کہ سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہے عمر حمید صاحب وہ استعفیٰ دے۔ سیکٹری جو ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کا ایک انتہائی اہم رکن ہوتا ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح ایک گاڑی کو چلانے کے لیے ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اگر وہ ڈرائیور گاڑی نہیں چلاتا تو گاڑی رک جاتی ہے۔ تو سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتہائی اہم جو ہے وہ ایک پوسٹ ہوتی ہے۔ اب ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور عمر حمید جو ہے سیکٹری الیکشن کمیشن، عمر حمید صاحب کے اختلافات تھے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے، اور وہ اختلافات کافی دنوں سے تھے، وہ اختلافات شدت اختیار کر گئے تو اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب وہ چلے گئے گھر۔ اب جس طرح ہم نے سینٹ کی قرارداد دیکھی، پھر سیکٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ آ گیا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور سرکاری اطلاع یہ آئی ہے کہ جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے ان کی کچھ طبیعت خراب ہے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ گھر میں ہیں، اگر ان کی صحت نے ساتھ دیا تو وہ دوبارہ جوائن کر لیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے، ان کی مدت ملازمت میں پہلے بھی توسیع دی گئی تھی، یعنی پہلے بھی ان کی مدت ملازمت ختم ہو چکی تھی، اس کے بعد ان کو توسیع دی گئی تھی۔ تو اب سرکاری طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو دوبارہ آ کر وہ اپنی خدمات انجام دیں گے۔ لیکن اندر سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور جو سیکٹری الیکشن کمیشن کے ان کے درمیان اختلافات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب یہ جو الیکشن کمیشن، ٹھیک ہے سیکٹری الیکشن کمیشن بہت ہی اہم عہدہ ہوتا ہے، لیکن اگر الیکشن کو ملتوی کرنا ہے تو اس سے بھی کچھ نہیں ہونا، کیونکہ ایڈیشنل سیکٹریز اس وقت الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہیں اور وہ جو ہے تو سیکٹری الیکشن کمیشن کی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب اب جو اگلا استعفیٰ ہوگا وہ استعفیٰ دلوایا جائے گا چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید استعفیٰ دے دیں، اور اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے انتخابات کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے، یا پھر الیکشن
ڈیلے اگر نہیں ہو سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکی ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، اسے کسی صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے اگر استعفیٰ آ بھی جاتا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق جو چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے اس کی تعیناتی پھر سپریم کورٹ آف پاکستان بحیثیت ایک قائم مقام جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ کر سکتی ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کسی سینئر موسٹ جج جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہے اسے لگا سکتی ہے، یا پھر جناب سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے کسی بھی عام جج کو بھی چیف الیکشن کمیشنر لگا سکتی ہے۔ اور پھر جب یہ لگا دے گی تو پھر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست چلی جائے کہ جی الیکشن کو اگر آپ ہمیں ملتوی نہیں کرنے جاتے تو اس کو کوئی اور فارمولہ یعنی دے دیا جائے عدالت کے سامنے کہ کوئی اس طرح کیا جائے، کیونکہ خاص طور پہ جو الیکشن ہے اس وقت وہ خطرہ ہے سب سے زیادہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم نون کو۔ تو اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے دھڑا دھڑ کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے تھے، جو کہ اب تقریباً 90% کے قریب کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جب ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں، الیکشن ٹریبونل کے اندر گئے ہیں تو وہ منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کے منظور ہو گئے، اس کے علاوہ عمیر نیازی صاحب کے اور بھی بہت سے لوگوں کو کاغذات نامزدگی جو ہے منظور ہو گئے، لیکن نہ تو مسلم نون کے کسی کے کاغذات مسترد ہوئے، نہ فضل الرحمان صاحب کے ہوئے، بلکہ عوامی جو بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی اس کے بھی نہیں ہوئے، لیکن جو بی اے پی مینگل گروپ تھا اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ تو لہذا ان کو اب جو خطرہ ہے وہ زیادہ ہے کے پی کے اور بلوچستان کے اندر سے۔ ہو سکتا ہے کہ اب جب چیف الیکشن کمیشنر کا استعفیٰ آ جائے یا ان کا استعفیٰ نہیں بھی آتا تو جو سینٹ کی قرارداد ہے اس کو سپریم کورٹ میں لایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ جی ایک تو حالات خراب ہیں، سردی بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ سردی آپ کو پتہ ہے کے پی کے اور بلوچستان کے اندر ہوتی ہے، پھر سیکورٹی صورتحال بھی خراب ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک آرڈر لے لیا جائے کہ جو ہے الیکشن اگر آپ ہمیں ملتوی نہیں کرنے دیے جاتے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں، تو آپ اس کو مرلہ وار کروا لیں کہ ایک مرلے میں جو ہے پنجاب میں الیکشن ہو جائیں یا سندھ میں الیکشن ہو جائیں، اس کے بعد پنجاب میں ہو جائیں، اور جو سردی کا موسم ہے اس کو گزار کر کے پی کے اور بلوچستان میں ہو جائیں۔ تو اس طرح کی تجاویز جو ہیں وہ بھی ساری زیر غور ہیں۔ ناظرین، جب تک الیکشن ہو نہیں جاتے اور الیکشن ہوتے نہیں ہیں تو اس کے اوپر شکوک و شبہات اس طرح برقرار رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔